بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روزے کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی کیا شان بیان کی ہے اور روزے دار کے لیے کیا اجر ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن بھوکے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں کیا اجر رکھا ہوا ہے، اس پہ آج بات کرتے ہیں حضرت علامہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ حدیث پہ بات کر لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت مبارکہ بھی میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی بڑی فضیلت ہے، قرآن پاک میں بھی آئی ہے۔ ہم حدیث پہ بات کر لیتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اب اس کا انا اجزی انا اجزا دونوں اعراب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ خالق کی کائنات یہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ اب جو انسان روزہ رکھتے ہیں پورا دن بھوک اور پیاس، اور یہ روزے کی دوسری یہ چیز ہے کہ یہ کوئی ہماری امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پیچھے جو امتیں گزری ہیں، یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کی ضمن میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ تفسیر میں کہ پیچھے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ساروں پہ یہ روزہ تھا۔ ہاں طریقہ کار مختلف تھا، ہمارے اوپر کے رمضان المبارک کا پورا مہینہ آتا ہے، ان کے ہاں مطلب مختلف یہ ہو سکتا ہے، مگر باقی ہے کہ روزے ان امتوں پر بھی تھے اور ابھی ہمارے یہاں بھی یہ روزے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کائنات کے لیے جو فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ اب روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے صرف منہ کی جو خوشبو ہے وہ مشک سے زیادہ مطلب کہ ہوتی ہے، اللہ کو محبوب ہوتی ہے اور پیاری ہوتی ہے، جو اس کے منہ کی بو ہوتی ہے، جس کو ہم بعض اوقات یہ ہے کہ انسان روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں اس کے منہ سے تھوڑی تھوڑی سی اسمیل سی آتی ہے، اس کو خوشبو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے۔ روزے دار کی جو منہ کی خوشبو ہے وہ اتنی عزیز ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام روزے تم پر فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے میں نے کہا کہ جو تم سے پہلے ہوتی ہے، اللہ قرآن پاک میں فرمانا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ آپ لوگ متقی بن جائیں، آپ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ اور رمضان المبارک میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں یہ اتنے، اور اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر بھی برائیاں کرتے ہیں۔ اب ہوتا ہے کہ بھائی شیطان تو بند ہو گیا، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا نفس ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ پورا سال اس طرح کے کاموں میں گزار دیتے ہیں تو ہم نہ تیاری کرتے ہیں رمضان کی اور نہ ہی رمضان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پھر وہ اس وجہ سے وہ پھر اسی طرح ان کی روٹین چلتی ہے اور وہ اسی طرح گناہوں میں رمضان المبارک میں بھی اللہ پاک ان کو توفیق نہیں دیتے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نہیں جاتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ابے آپ کیسے رکھیں، اللہ آپ کو توفیق ہی نہیں دیتے۔ اب جس کو توفیق دیتا ہے تو اس کو پھر اس نے بتایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ اس سے توفیق مانگنی چاہیے۔ یہ تو لازمی بات ہے، جب ہم اس کے در پہ جائیں گے اس سے معافی کے طلبگار ہوں گے تو وہ تو 70 لوگوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ وہ تو انسان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ایک ماں دیکھے کہ گھر میں ماں اس کی جو ہوتی ہے اس کی دن کی ہزاروں غلطیوں کے رات کو پردہ پھیر دیتی ہے اور اپنے والد کو کہتی ہے کہ میرے بچے نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، اور اگر کوئی گناہ کر کے بھی آ جاتا ہے پھر بھی ماں کہتی ہے نہیں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، حالانکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے کس نے کیا ہے، مگر پھر بھی کہتی ہے میرا بچہ تو پاک صاف ہے۔ تو وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ جب ہم اس کی برگاہ میں جائیں گے، معافی کے خواہشگار ہوں گے، معافی کے طالب ہوں گے تو وہ ضرور معاف فرمائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس سے معافی مانگیں اور پاک صاف ہو کے رمضان المبارک کی تیاری کر کے رمضان المبارک کی جو برکات ہیں جو سعادتیں ہیں وہ ہمیں میسر ہو سکے۔ جو خالصتاً اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر دیتا ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں نا کہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور جہنم کے دوزخ کے دروازے بند کر دیے۔ یہ تو رمضان المبارک میں آپ نے بے شمار خطوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ بیان ہو گیا کہ جو رمضان جب شروع ہوتا ہے تو جہنم کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس وقت میں جو آخری عشرہ ہوتا ہے جس کو لیلۃ القدر کی بھی فضیلت ملی ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی فضیلت ملی ہے، تو یہ تو پھر جب آخری عشرہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں پکار پکار کے کہتی ہیں کہ ہے کوئی معافی کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی، مطلب بڑے بڑے گناہگار اگر اس کی بارگاہ میں چلے گئے اور معافی کے لیے، وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کیے تھے، تو جب اس نے کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو وہ جب ایک بندے کے پاس رائے ہوتے تھے اس ٹائم کے، جو جس طرح ہمارے دور کے اندر مجدد یا عالم دین یا اس طرح کے لوگ ہوتے تو اس وقت رائے ہوتے تھے، اس کے بعد اس کو بھیجا گیا تو اس نے کہا کہ آپ کے گناہ تو معاف نہیں ہو سکتے، آپ نے تو 99 قتل کیے ہیں، ایک قتل کا پوری ایک سنیت کا قتل ہے، تو آپ نے تو 99 کیے ہیں، لہذا آپ کی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس نے وہاں پہ جب اس کو اس نے یہ عمل کیا ہے تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اب وہاں سے پھر اس نے کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس کو پھر ایک اور بزرگ اللہ کے ولی کے پاس بھیجا گیا، تو انہوں نے کہا معافی تو اللہ سے مانگے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، آپ جیسے معافی مانگتے تو معاف کرے گا۔ تو یہ ادھر سے حکم آیا تھا کہ دیکھیں کہ رحمت والے فرشتے بھی آئے تھے، عذاب والے فرشتے بھی دونوں آ گئے تھے اس کی روح قبض کرنے کے لیے کہ اس کو عذاب ملے گا یا رحمت، تو پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کی جگہ معافی جائے، جتنا اس نے سفر طے کیا ہے زیادہ سفر معافی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب حالانکہ اس کی ابھی وہ بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف وہ طلبگار بن کے نکلا ہے گھر سے، اپنے گھر سے اس چیز کے لیے نکلا ہے کہ میں نے اللہ خالق کائنات سے معافی طلب کرنی ہے، تو وہ نکلا ہے تو راستے میں یوں سمجھے کہ اس نے ایک اور قتل کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ نکلا ہے، پھر اس نے مطلب کہ موت آ گئی ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کا جو سفر اس نے طے کیا ہے یہ چیک کرے۔ کچھ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس سے جو پیچھے سفر تھا وہ مطلب کم تھا اور آگے سفر زیادہ رہتا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ اس تعبیر یوں نکالی ہے کہ بھائی اس کا سفر جو ہے نا اس پہ کم ہے کہ اس کی معافی جو ہے نا اگر اللہ کی طرف سے ایک قدم بھی زیادہ بڑھا دیا ہے تو اس کی معافی اللہ خالق کائنات رحمت والے فرشتوں سے کروائے گا۔ تو دیکھیں وہ انسان اس گھر پہ جائے تو ضرور وہ معاف کرنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ یہ رحمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں انسان جتنا مرضی گناہگار ہو اگر وہ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ معافی مانگتے ہیں تو اللہ اس کو ضرور معاف کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں صحیح معنوں میں خالصتاً اللہ کے لیے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اسی رمضان المبارک کے وسیلے سے، اسی صدقے سے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً طیباً۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔